Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Sunday after 21st Taraweeh, 21st of September 2008. Finishing Quran in 10 days in Taraweeh. Enclosure for Itikaf. Jamaat for Qiyamul Layl is Bidat. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، مضامین کا جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا وہ اللہ جانے کیا تھا، وہ منقطع ہو گیا. 2 دن ادھر ادھر جانا ہوا، اس سے کچھ فائدے بھی ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوئے. نقصان تو یہ ہوا کہ پیچھے سے جو مضامین کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھول گئے کیا سلسلہ تھا. اب اثر نو پھر نئے مضامین شروع کرو. اور فائدہ یہ ہوا کہ جس مسجد میں بھی گئے وہاں سامعین کی تعداد اس وقت جتنی ہے اس سے 4 گنا ہوتی تھی. یہ فائدہ ہوا. کیوں؟ یہاں مسلسل بیان ہو رہا ہے، لوگ سنتے سنتے اوب گئے. یہ اردو کا ایک لفظ ہے، الف واو اور بے، اوب جانا. طبیعت بھر گئی. روز سنتے ہیں، کہاں تک سنیں گے. اور کل جدید لذیذ، دوسری مسجدوں والوں کے لیے بیان نیا تھا تو بہت دلچسپی سے وہ لوگ سنتے تھے. ہماری مسجد میں دلچسپی نہیں رہی. دوسرا فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ ایسے سوالات کیے جو سب کو سمجھ لینے چاہیے. وہ ان لوگوں کے سامنے اس کے جوابات دیے. تو آج مضمون یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں 2 دن غائب رہے ہم یہاں سے، ان دنوں میں جو سامنے سوالات آئے وہ سوالات اور اس کے جوابات سمجھ لیں. یہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں. ایسا بیٹھنا ہو یہاں بیٹھو.
پٹلون نہیں پہن رکھی اور پھر بھی اس طرح سے بیٹھتے ہو. پٹلون پہننے والا تو معذور ہوتا ہے. ایک سوال لوگوں نے کیا، 10 دن میں قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ یہاں بہت سالوں سے میں آ رہا ہوں، 5-6 سال سے آ رہا ہوں. پہلے یہ سلسلہ ٹورنٹو میں تھا ہی نہیں. 10 پارے 10 دن میں قرآن ختم کرنے کا سلسلہ تھا ہی نہیں. 3 سال پہلے آیا تو ایک جگہ یا 2 جگہ یہ سلسلہ قائم ہوا، اور اب آیا تو 10 جگہ شروع ہوا. باقاعدہ اشتہارات، اعلانات چھپ کر مسجدوں کے دروازوں پر چپکائے گئے. ہمارے یہاں بھی کوئی ایک اشتہار لوگوں نے بتایا کہ رکھا گیا تھا، چپکایا گیا تھا. یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو. 10 دن میں یا اس سے بھی کم میں، بعض جگہ 5 دن میں پورا قرآن پڑھنے کا رواج ہے. بعض جگہ 3 دن میں پورا قرآن پڑھنے کا رواج ہے، اور بعض جگہ ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھنے کا رواج ہے. تھا، اب تو دنیا میں نہیں رہا، لیکن کسی زمانے میں شبینہ پڑھنے کا بھی رواج تھا. یہ جو سب سلسلے شروع ہوئے ہیں، اس کے 3 مقصد ہیں، اور تینوں مقصدوں کے اعتبار سے احکام مختلف ہوں گے. ایک مقصد تو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن سننا. دیکھو، 2 سنتیں علیحدہ ہیں. ایک رمضان کے 29 دن یا 30 دن تراویح 20 رکعت جماعت سے پڑھنا، چاہے علم ترا سے پڑھو. ایک سنت تو یہ ہے. دوسری سنت ہے پورے رمضان شریف میں ایک قرآن کریم سننا. یہ ایک مستقل سنت ہے. اور یہ 29-30 دن پورا مہینہ تراویح پڑھنا، یہ دوسری سنت. یہ جو پورے رمضان میں ایک قرآن سننا ہے، یہ کم سے کم ہے. اگر کوئی 2 پڑھے، کوئی 3 پڑھے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. سبحان اللہ، صلی اللہ. جتنا بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھو گے، اس میں کیا خرابی کی بات؟ بس ایک نیت تو ہے 10 دن میں قرآن سننے کی نیت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہینے میں 3 قرآن سنیں. سبحان اللہ، یہ بہت صحیح نیت ہے، اور اس نیت سے ضرور سننا چاہیے ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے. یا علمون تعلمون والا نہیں، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا. نہ کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا پڑھا، اور نہ کوئی غور کرنے کا موقع ملا. ایسا نہ پڑھا جائے. گھنٹے سوا گھنٹے میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے. 1.5-2 گھنٹے میں اگر 3 پارے پڑھے گئے تو وہ ایسے ہی ہوں گے یا علمون تعلمون والے. گھنٹے سوا گھنٹے میں ایک پارہ ہے تو 3 گھنٹے میں 3 پارے پڑھے جائیں تو پڑھنے کا ڈھنگ ہے. اس ڈھنگ سے پڑھے بھی جائیں گے، سمجھ میں بھی آئیں گے، سوچنے کا، غور کرنے کا موقع ملے گا. 3 پارے 3 گھنٹے میں پڑھو. اور اگر یہ 1.25 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، وہ 1.5 گھنٹے میں یا 1.25-2 گھنٹے میں نمٹا دیا، وہ علمون تعلمون والا ہوا. اس پڑھنے کا کوئی حاصل نہیں. اس کے بارے میں تو حدیث آئی ہے کہ رب قارن للقرآن والقرآن یلعن. بعض قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے کہ تیرا ناس ہو، کم وقت مجھے کیوں بگاڑ رہا. قرآن لعنت کر رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. ایسے پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث شریف آئی. دیوبند میں چھوٹا سا قصبہ ہے، اور کہتے ہیں کہ دیوبند میں 500 مسجد ہیں. چلو اس میں مبالغہ ہوگا، تھوڑا کمیشن لیس کر دو، 200 تو بالیقین ہے. میں نے ایک مرتبہ گنی تھی تو 200 سے کچھ اوپر گئی تھی، تو اتنی تو بالیقین ہے.
تو اس لیے 50%، 60%، 65% لیس کر دو. 500 میں سے اتنی تو ہے ہی. کسی مسجد میں 10 پارے نہیں پڑھے جاتے. تمام مسجدوں میں وہی طریقہ ہے، پارا سوا پارا پڑھنے کا، اور ایک ہی حافظ پڑھے گا. 2-3 حافظ پڑھنے کا سلسلہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. جو مصلی پر حافظ کھڑا ہوگا وہ پوری طرح پورا قرآن وہی پڑھے گا. ایک مصلی پر 2 حافظ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ہمارے یہاں کمپلیٹلی حافظ ہوتے ہیں، یہاں پارشیلی حافظ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کمپلیٹلی حافظ ہوتے ہیں، اور یہاں ایک حافظ بہت کم، جو پرانے کئی سالوں سے سناتے، جیسے ہمارے یہاں دوسرا اور تیسرا 2 حافظ ہیں. یہ اگر پوری طرح بھی سوا پارا سنا سکتے ہیں، ان کو ایسا یاد ہے. باقی ہر حافظ کے بس کا نہیں. ہر حافظ، جو بھی بچہ یہاں حفظ کرتا ہے، اس کا قرآن کا دور کچا رہتا ہے. میں ان لوگوں سے، برطانیہ والوں سے کہتا ہوں، اور یہاں والوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں جو مولانا صاحبان ہیں اسے سن لیں. بچے کا جب قرآن پورا ہو تو اس کو حافظ مت کہو. ابھی تقریب مت کرو اس کے ختم کی. جب اس کا دور کمپلیٹلی پورا ہو تب کہو اب تو حافظ ہوا، اب حافظ ہونے کی تقریب کرو. یہ جس دن اس نے آخری آیتیں یاد کر لی، ابھی دور تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈنڈو حافظ، میرا بچہ حافظ، میرا بچہ حافظ. او بچے کا دماغ کھل گیا کہ او ہو، ہم تو بھینس کا انڈا بن گئے. اور پھر دور کرتا نہیں وہ بچہ صحیح، کیونکہ ساتھ میں اسکول بھی ہے. تو اسکول کی مشغولیت کی وجہ سے وہ صحیح دور کرتا نہیں ہے، اور عمر بھی کافی بڑی ہو گئی. استاد ڈنڈا بجا نہیں سکتا، اور ملک کا قانون بھی ایسا ہی ہے. لہذا اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ جب دور بالکل ازور ہو جائے، کمپلیٹ دور ہو جائے، جیسے ہندوستان میں دور کروایا جاتا ہے، ایسا دور ہو تب کہو اس کا قرآن پورا ہو. اس کے بعد پھر اس کو حافظ کو، اسے پہلے حافظ مت کہو اسے. اس کے بعد اسے حافظ کہو، اس کی تقریب کرو، اس کو استاد کو انعام دو، بچے کو جو پھول ہار چڑھانے ہو چڑھاؤ، سب کچھ جو کرنا ہو اس کا دور مکمل ہونے کے بعد کہو، اس سے پہلے نہیں. اور جو طریقہ ان ملکوں میں چلا ہے، اس طریقے کی وجہ سے بچوں کا دور صحیح معنی میں نہیں ہوتا، اور دور نہیں ہوتا تو وہ کمپلیٹلی حافظ ہوتے ہی نہیں. صرف ایک مسجد ہے، اس میں 3 پاروں والا قرآن ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. وہ دارالعلوم کی مسجد ہے. دارالعلوم دیوبند کی 5 مسجدیں. دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں 5 مسجدیں ہیں جس میں طلبہ نماز پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک مسجد ہے جو دارالعلوم قائم ہوا اس سے پہلے کی ہے، اور اسی مسجد میں دارالعلوم قائم ہوا تھا، اور وہ مسجد ابھی مسجد ہے، مسجد چتہ کہلاتی. اس میں 3 پاروں والا قرآن ہوتا ہے. اسی طرح سے سہارنپور میں بہت بڑا شہر ہے، پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہیں وہاں. تو پورے شہر میں 3 پاروں والا کوئی تراویح نہیں ہوتی تھی. صرف حضرت شیخ قدس سرہ کی خانقاہ میں بھی وہاں اعتکاف کیا کرتا تھا. حضرت کی خانقاہ میں، صرف حضرت کی خانقاہ میں 3 پاروں والا قرآن تراویح ہوتی تھی. تو سہارنپور کی اس مسجد میں، دیوبند کی یہاں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی قدس سرہ حضرت شیخ کے خلیفہ تھے. وہ یہاں اعتکاف کرتے تھے چھتے میں، اور وہاں حضرت شیخ اعتکاف کرتے تھے. 10 دن میں ایک قرآن پورا ہوتا تھا، اگلی رات سے دوسرا قرآن شروع ہو. اور جو 10 دن سننے والے ہیں وہی سننے والے اگلے اشرے میں ہوتے تھے. کوئی نئے مسلی نہیں، کوئی 1-2 چلی گئے، 1-2 آ گئے، باقی وہی پہلے اشرے والے جو مسلی ہیں وہی دوسرے اشرے میں دوسرا قرآن پورا. 21ویں تاریخ سے تیسرا قرآن شروع ہو گیا، اور 9 دن میں پورا ہو جائے گا. معلوم نہیں 29 کا چاند ہو یا 30 کا ہو، تو آخری 3 دن 3 پارے پڑھنے کے بجائے 4 پارے پڑھے جاتے. 29 تاریخ کو قرآن پورا. یہ سننے والے بھی وہی جو شروع رمضان سے ہیں وہی ہیں. تو یہ تو ایک بہترین مقصد ہے
کہ بجائے ایک قرآن سننے کے ہم 2 سنیں، ہم 3 سنیں، کوئی اس سے زائد سننے کی ہمت رکھتا ہے زائد سنیں، بس شرط 2 ہی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ لوگوں پر بار نہ ہو، دوسرا ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے۔ لوگوں پر بار نہ ہو یہ شرط چھوڑ دو، کیوں؟ جسے بار ہو جا بھئی دوسری مسجد میں، کوئی یہاں اسی مسجد پر کوئی انحصار ہے، البتہ کوئی ایسا گاؤں ہے وہاں ایک ہی مسجد ہے، تو پھر وہاں اگر آپ ایک پارے سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ کرنا ہے کہ لوگوں پر بار نہ ہو۔ لیکن اگر شہر میں بڑا گاؤں ہے، کئی مسجدیں ہیں، بس جس کو بار ہو دوسری مسجد میں 1 پارے والی میں تراویح پڑھے، کوئی ضروری تھوڑی 3 پارے والی میں آئے۔ لیکن یہ شرط تو بہرحال رکھنی ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، اور صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر میں 1 پارہ پڑھا جاتا ہے گھنٹے میں، تو 3 پارے 3 گھنٹے میں پڑھے جائیں گے۔ اس سے جلدی ختم کرو گے قرآن صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا مقصد، قرآن 10 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا، پھر چھٹی مل جائے گی، پھر جی چاہے گا تراویح پڑھیں گے، جی چاہے گا نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیو یہ تو کوئی شرعی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا 2 سنتیں الگ الگ ہیں، آپ نے ایک سنت تو پوری کر لی لیکن دوسری سنت تو چھوڑ دی۔ پورے قرآن پابندی سے تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، وہ تو آپ نے چھوڑ دی، لہذا یہ کوئی اچھا مقصد نہیں۔ ایسا مقصد کچھ بندوں کا ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں، کسی پہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا ہے، اس دنیا میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لہذا ایسا مقصد بھی بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے، اور اس مقصد سے 3 پاروں والی تراویح یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تیسری نیت یہ ہے کہ ہم ایک قرآن 10 دن میں سن لیں گے تو پھر جہاں چاہیں گے پابندی سے کسی نہ کسی مسجد میں قرآن تراویح پڑھیں گے، اور ہمارا پورا قرآن کا اس مسجد میں آج پڑھی، کل اس مسجد میں گئے، پرسوں اس مسجد میں گئے، اس حافظ نے کہیں سے پڑھا، اس حافظ نے کہیں سے پڑھا، اس حافظ نے کہیں سے پڑھا، تو ہماری ترتیب فوت نہیں ہوگی، ہم ترتیب سے ایک قرآن سن چکے۔ یہ نیت دیکھنے میں خوبصورت نیت ہے، یہ مقصد اچھا خوبصورت مقصد ہے، مگر بیکار مقصد ہے، کیونکہ تراویحاں سبھی مسجدوں میں ایک ہی ترتیب سے ہوتی ہیں۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ ترتیب سے، سب مسجدوں کی تراویحاں ایک ہی ترتیب سے ہوتی۔ بس آج اگر یہاں پڑھو، کل وہاں پڑھو، پرسوں وہاں پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، سب جگہ ہر مسجد میں ایک ہی ترتیب سے قرآن ہوتا ہے۔ البتہ کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، نئے حافظ جب ٹرین کیے جاتے ہیں تو اس میں مسئلے میں کبھی مسئلہ سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے یہاں ایک دن 22واں پارہ ختم کیا، سورہ فاطر ہمارے حافظوں نے پوری کی اور یاسین شروع نہیں کی۔ اگلی رات ہم ایک اور مسجد میں چلے گئے، وہاں اس نے وما لیا سے شروع کیا پڑھنا، ہمارا 1.5 رکوع چھوٹ گیا بیچ میں۔ کیوں؟ قاعدے سے سب حافظ 22واں پارہ پورا کر کے چھوڑتے ہیں اور 23 میں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے حافظوں نے یاسین شریف سوچا کہ کل پڑھیں گے یاسین شریف، اس میں انہوں نے 1.5 رکوع نہیں پڑھا یاسین شریف کا، کل پڑھیں گے۔ تو جو لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں، ہم دوسری مسجد میں چلے گئے تو ہمارا 1.5 رکوع چھوٹ گئے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا جو سارے مسجدوں میں رواج ہے وہیں تک پڑھو، پھر اگر کل آپ کا جی چاہے کہ یاسین شروع سے پڑھنی ہے پڑھو، کون منع کر رہا ہے؟ قندے مقرر، ایک آئس کریم کھائی تھی، ایک آئس کریم کھائی تھی، ارے اور کھاؤ گے؟ کہاں، اور دے دو دوسری کھا لو، قندے مقرر ہے۔ ایک آئس کریم کے بجائے 2 کھا لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اس طرح کا کوئی، لیکن یہ کہ تو اتفاق کی بات ہے، باقی سب مسجدوں میں قرآن پاک ایک ترتیب سے پڑھا جاتا ہے،
لہذا یہ مقصد اور نیت خوبصورت ہے، مگر یہ کوئی اہم مقصد نہیں ہے، سبھی مسجدوں میں ایک ترتیب ہے۔ بس لے دے کر پہلے دو مقصد جو ہیں وہی صحیح ہیں۔ اگر آپ کو مہینے میں 2 3 4 قرآن سننے، شوق سے سنو، مگر ایسے میرے خیال سے نکالو گے ڈھونڈ کر شاید ہی کوئی ملے۔ زیادہ تر وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو پھر چھٹی ہو جائے گی، یہ کوئی اچھا مقصد نہیں۔ اور اسی مقصد سے یہ 10 دن والا پروگرام 5 دن پر آئے گا، اگر زندہ رہے تو 10 سال ہوتے ہوتے 5 دن پر آئے گا، پھر اور اگر زندہ رہے تو 10 سال اور گزرتے گزرتے 3 پر آئے گا۔ 3 دن میں قرآن پورا کیا، چھٹی، اب تراویح پڑھو یا نہ پڑھو۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ جو اصل سنتیں ہیں 2 اطمینان سے پورا مہینہ پڑھو، اور یہ جو 27 کو قرآن ختم کرنے کا سلسلہ یہ بھی غلط ہے، یہ سلسلہ بھی غلط ہے۔ 29 کو قرآن پورا ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، 25 کو ختم کر لی، 27 کو ختم کر لی، اس کے بعد تراویح بھی نہ ڈھنگ سے حافظ پڑھاتے ہیں، نہ لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن جو نہایت قیمتی ہیں وہ بے لطف ہو جاتے ہیں، اور 27 میں ختم کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ شب قدر تو متعین نہیں، شب قدر تو 28ویں بھی ہو سکتی، 29ویں بھی ہو سکتی، 30ویں بھی رات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک دو دن پہلے ختم کر کے آخری دن ضائع کرنا، اس کے کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن دنیا میں ایسا رواج چلا ہوا ہے، حافظ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ کب تک پارا پارا روز یاد کریں، جلدی سے 2 دن چھٹی ملے تو کھیلیں کودیں۔ مگر جو واقعی حافظ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی یاد نہیں کرنا، ان کو 1-2 مرتبہ پارا کہہ لیا کر کھڑے ہو گئے، باقی جو کام کرنا ہے انہیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو ٹورنٹو میں 10 پاروں کے قرآن پڑھنے کا تراویح میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نیت بتاؤ کیا ہے تو میں بتاؤں کیسا ہے۔ اگر یہ نیت ہے سبحان اللہ، پورا رمضان 1 قرآن کے بجائے 3 قرآن سنو، یہ شاندار نیت ہے، ضرور کرو ایسا۔ لیکن ایسے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، عام مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، پورا مہینہ 3 پارے عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو میں نے 2 مثالیں دی تھی دیوبند کی اور سہارنپور کی، یہ تو وہاں بڑے شیخ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مریدین ہوتے تھے جو 24 گھنٹے ذکر و اذکار میں لوگوں کو لگائے رہتے تھے، تو ان کے لیے رات بھر تراویح پڑھنا، 3 پارے اطمینان سے پڑھنا ان کے لیے کوئی بار نہیں ہوتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہے۔ اور دوسرا مقصد وہ عام طور پر ذہنوں میں جو لوگوں سے میں نے دریافت کیا تو یہ دوسرا ہی مقصد ہے، اور اس مقصد سے کوئی یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا یہ ٹھیک نہیں۔ اور تیسرا کہ پھر کہیں بھی پڑھ لیں گے تو ہماری ترتیب فوت نہیں ہوگی، یہ بلا وجہ کا ذہن میں ایک خیال آیا ہے، دنیا ساری مسجدوں میں ایک ہی ترتیب سے قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ اور پوچھا گیا، وہ مسئلہ یہ پوچھا کہ قیام اللیل جماعت سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مارکھم کی مسجد کے جو صدر ہیں انہوں نے پوچھا کہ قیام اللیل جماعت سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ کہنے لگے فاؤنڈیشن میں تو ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ فاؤنڈیشن کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، تو حرمین میں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، دلیل قرآن حدیث اور فقہ ہے۔ قرآن حدیث تو چاروں ائمہ کا مشترک سرمایہ ہے، قرآن حدیث تو چاروں ائمہ کا مشترک سرمایہ ہے، اور فقہ چاروں اماموں کی الگ ہے۔ تو ہمارے نزدیک قرآن حدیث اور فقہ حنفی، قرآن حدیث اور فقہ شافعی، قرآن حدیث اور فقہ مالکی، قرآن حدیث اور فقہ حنبلی، یہ حجت اور دلیل ہیں۔ کہ فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے یا حرمین میں ہوتا ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں۔
خاموش ہوئے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 راتیں یا 3 راتیں رمضان شریف کے آخری دنوں میں 25، 26، 27 رمضان کی آخری تاریخوں میں حضور نے 2-3 راتیں جماعت سے نماز پڑھائی ہے. پھر اس اندیشے سے کہ شاید یہ نماز فرض ہو جائے اللہ کی طرف سے، حضور پیچھے ہٹ گئے، حضور پڑھانے نہیں آئے. دیکھو اللہ کے یہاں سے جو احکام نازل ہوتے ہیں، ایک تو احکام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ابتداءً آتے ہیں، اور کچھ احکام نازل ہوتے ہیں بندے خواہش کریں اور نبی صاد کریں تو وہ حکم آ جاتا ہے. اور اگر بندے خواہش کریں اور نبی صاد نہ کریں، یا نبی خواہش کرے اور امت تیار نہ ہو، تو پھر ان احکام کی فرضیت نازل نہیں ہوتی. بعض احکام اس طرح سے اترتے ہیں. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں طاقت ہے، راستہ چلنے کی طاقت ہے، یہاں سے مکہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کے ذمے بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے اللہ کے لیے. جب یہ آیت حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو ایک صاحب نے مجمع میں سے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حج ہر سال کرنا فرض ہے یا ایک ہی سال؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. کسی دوسری مجلس میں پھر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہی سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ حضور نے پھر جواب نہیں دیا. پھر تیسری مجلس میں پھر یہی سوال کیا گیا تو حضور نے جواب دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب میں جواب نہیں دے رہا تو کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم حج کر نہ سکتے پھر ہر سال. حضور نے فرمایا میں تمہارے سوال کے جواب میں دیتا ہاں ہر سال فرض ہے، تو میرے یہ نعم کہنے سے اللہ کا حکم آ جاتا کہ ہر سال حج کرنا کرو اور پھر تم کر نہ سکتے، تو کیوں بار بار پوچھتے ہو؟ میں جواب نہیں دیتا ہوں تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. دیکھو بار بار سوال، یہ امت کا اشتیاق ہے، گویا مشتاق ہے امت کہ ہر سال حج کرنے کا حکم تیار ہیں ہم، مگر حضور پیچھے ہٹ گئے، حضور نے نام نہیں کہا. یہ ایک مثال ہے کہ امت مشتاق ہے، امت چاہتی ہے، مگر نبی پیچھے ہٹ گئے تو ہر سال حج کرنے کا حکم نہیں آیا. دوسری مثال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر مجھے امت کے حق میں دشواری کا اندیشہ ڈر نہ ہوتا تو میں امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو. ہر نماز سے پہلے وضو ضروری نہیں، ایک وضو جب تک رہے، عصر سے پہلے وضو کی، اس وضو سے آپ عصر پڑھیں، پھر وضو اگر رہے مغرب پڑھیں، پھر وضو رہے عشاء پڑھیں، وضو ضروری نہیں، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنی ضروری ہے. میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر کے نماز پڑھو، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا میں حکم دوں گا تو امت کے لیے دشواری ہو جائے. تو مجھے امت کی دشواری کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا حکم دیتا. دوسری حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل. حضور نے فرمایا اگر مجھے امت کے لیے دشواری کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھتا.
غروب آفتاب سے صبح صادق تک رات ہے. اس کو 3 حصوں میں پورا ٹائم 3 حصوں میں کرو. مثلا 9 گھنٹے ہیں غروب آفتاب سے سورج صبح صادق تو 9 گھنٹے ہیں، تو غروب کے بعد 3 گھنٹے گزر جائیں تب عشاء پڑھی جائے. میں ایسا حکم دیتا، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا حکم دوں گا تو امت کے لیے دشواری ہوگی، اس لیے میں ایسا حکم دے نہیں رہا، مگر میرا جی چاہتا ہے. دیکھو آج کل ہم 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا تہائی رات کے بعد، یعنی غروب سے 3 گھنٹے گزرے اس کے بعد عشاء پڑھو. اتنی دیر عشاء کے انتظار میں جگنا، انتظار کرنا امت کے لیے اس میں دشواری ہے. دیکھو حضور کی طرف سے اشتیاق ہے یہ حکم 2 حکم دینے کا، مگر امت چپ رہی. امت نے صحابہ نے یہ جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ آپ بے دھڑک حکم دیجئے، ہم ہر نماز سے پہلے مسواک کریں گے، ہم تہائی رات پر عشاء پڑھیں گے. امت کی طرف سے کوئی اشتیاق سامنے آیا ہی نہیں. چنانچہ یہ دونوں باتیں مستحب ہیں کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا جائے، یہ مستحب ہے. لیکن مسواک اس طرح سے کیا جائے کہ منہ میں سے خون نہ نکلے، ورنہ پھر پوری وضو کرنی پڑے گی. آہستہ سے ریشے نرم ریشوں سے آہستہ سے کر کے 2-3 کلیاں کر کے منہ صاف کر کے کھڑے ہو. ہوتا کیا ہے، مغرب بعد سگریٹ بیڑی چڑھائی اور منہ لیٹرین بن رہا ہے اور اسی حال میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، منہ تو اگالدان بن رہا ہے، سنڈاس بن رہا ہے. تو کم سے کم تیری وضو ہے تو یہ سنڈاس تو صاف کر کے آ مسجد میں. تو اس لیے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا اتنا آہستہ سے اور اطمینان سے کہ منہ میں سے خون نہ نکلے، اور خون نکلے تو پھر پوری وضو کر لو. یہ مستحب ہے. یہ استحباب کہاں سے نکلا؟ اسی حدیث میں سے نکلا کہ حضور یہ چاہتے تھے، اس میں سے استحباب نکلا. اور اسی میں سے تہائی رات تک عشاء مؤخر کرنا، اس کا استحباب نکلا کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے. مگر یہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ یہ وجوب کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے. اگر صحابہ اپنا اشتیاق ظاہر کرتے، وہ کہتے کہ ہم تیار ہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کے لیے، تہائی رات تک عشاء مؤخر کرنے کے لیے، حضور حکم دے دیتے واجب ہو جاتا. اسی کی ایک مثال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے ایکسٹرا نفلیں پڑھو. رات میں سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز، یہ تو 12 مہینے پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے. لیکن رمضان میں ایک ایکسٹرا نماز ہے، اس کا نام ہے قیام رمضان، یعنی رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو. حضور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھی، کتنی نفلیں کوئی تعین نہیں، جس نے سونے سے پہلے رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھی، ان نفلوں پر جو آگے ثواب بیان کیا جا رہا ہے اس ثواب کا یقین کرتے ہوئے اور اس ثواب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ ایک فارمولہ ہے جس سے مشکل عبادت آسان ہو جاتی. ثواب پیش نظر رکھو. دیکھو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات نفلیں پڑھی، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے دوسری آدھی رات گویا نفلیں پڑھی. تو عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی تو گویا پوری رات نفلیں پڑھتا رہا. کتنا بڑا ثواب ہے. مگر ہم لوگ عشاء کی جماعت بھی مس کرتے ہیں اور فجر کی بھی مس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ثواب پیش نظر نہیں. ثواب کا یقین ہے
مگر آنکھوں کے سامنے وہ ثواب نہیں ہے۔ اور اگر وہاں بورڈ لگا دیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں ایک آئس کریم ہر ایک کو ملے گی، فجر پڑھ کر جائے گا تو ایک چائے کی پیالی سب کو ملے گی، ہر آدمی عشاء میں آئے گا، ہر آدمی فجر میں آئے گا، کیونکہ وہ روز ملتی ہے، آنکھوں کے سامنے آئس کریم ملتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز میں آپ اعلان کر دیں کہ جب عشاء پڑھ کے نکلو گے تو بکری کے 2 کھر ملیں گے، بکری کی جو پایا ہے، پائے کے نیچے جو کھر ہے، اس کو آگ میں تپا کر کے اوپر سے کھول نکال دیتے ہیں، پھر اندر کا وہ کھر کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، جب بکری کا گوشت ختم ہوگا تو یہ کھر پکا کر کھائے جاتے ہیں، یہ سینکے ہوئے کھر، تو 2 کھر ملیں گے، 4 بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا آدمی گھسٹتا ہوا بھی عشاء کی نماز میں ضرور آئے گا 2 کھر لینے کے لیے۔ تو ثواب پیش نظر ہونا اور پس پوچھ تو ہونا یقین دونوں کا ہے، مگر ایک سامنے ایک پیٹھ کے پیچھے، دونوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، کوئی بھی مشقت والا کام کرنا ہے تو جو ثواب ہے اس ثواب کا یقین، یہ تو ہر مومن میں یقین ہوتا ہی ہے، اور صرف یقین نہیں، اس ثواب کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تو پھر رمضان کی ہر رات میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہ حضور ترغیب دیا کرتے تھے اور صحابہ خوب نفلیں پڑھتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا تھا، اور یہ سب مسجد نبوی میں ہی پڑھتے تھے۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس کمرے میں سے جو چٹائیوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اعتکاف میں بنایا جاتا تھا، اس کمرے میں سے، چٹائیوں والے کمرے میں سے باہر نکلا، کیونکہ یہ واقعہ رمضان کے آخری دنوں کا ہے اور حضور آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آخری عشرے میں اعتکاف میں حضور کے لیے کمرہ بنایا جاتا تھا۔ باقی جو صحابہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے کس کے لیے کوئی کمرہ نہیں بنایا جاتا، صرف حضور کے لیے۔ سہارنپور میں ہم اعتکاف کرتے تھے تو مسجد میں نیچے اوپر 500 آدمی اعتکاف میں ہوتے تھے، اس میں حضرت شیخ قدس سرہ ہی کے لیے کمرہ بنتا تھا، چادروں کا ایک کمرہ بنتا تھا جس میں کم سے کم 4-5 آدمی اعتکاف کر سکیں، اتنی جگہ گھیری جاتی تھی، اور وہ حضرت کے لیے ہوتی تھی۔ کیوں؟ حضرت کو صبح سے شام تک یہ اعتکاف کرنے والے جائیں گے، اپنے حالات سنائیں گے، مشورے لیں گے، حضور ان کو بلا کر ذکر کی تلقین کریں گے، ایکٹیویٹی چلتی رہتی تھی اندر۔ تو حضرت کے لیے حجرہ بنتا تھا، اور سب کے لیے یہ ایک مصلی، یہ تو مصلی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا، اتنی جگہ ایک آدمی کو، معتکف کو ملتی تھی کہ یہ جگہ آپ کی۔ اب گویا یہ بھی اعتکاف کا ایک لازمی جز ہو گیا کہ اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، تب وہ اعتکاف کرے گا، اس کے بغیر نہیں کرے گا۔ وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، اب بھی ہیں، کئی سال پہلے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مسئلہ پوچھا کہ یہ رمضان میں اعتکاف میں جو حجرہ بنتے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سوتے ہیں نا، کہاں سوتے اور کیا کرتے؟ کہنے لگے میں تو سالوں سے میں نے اعتکاف اسی لیے نہیں کیا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اعتکاف نہیں کیا اتنے دنوں سے۔ بس اگر آج کل ہم لوگ جو سوتے ہیں تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، سونے کے بعد کچھ پتہ نہیں رہتا لنگی کا۔ بس ایسی صورت میں ایک لمبی آڑ کر دی جائے تاکہ مسجد میں جو لوگ ہیں ان کی سونے والوں پر نظر نہ پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی ہر معتکف کے لیے الگ الگ حجرہ اور کمرہ ہے، یہ کوئی نہیں، یہ تو صرف حضور کے لیے ہوتا تھا، یہ آج بھی کسی بڑے آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی آڑ کر دی کہ معتکفین اس کے پیچھے سو رہے ہیں، مسجد میں جو نماز وغیرہ ہیں ان کی نظر ان پر نہ پڑے، تو ایسا آڑ کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضور اس کمرے میں سے باہر نکلے
اور حضور نے مسجد میں جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان سے کہا آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. صحابہ بڑے خوش ہو گئے. حضور امام بنے, یہ مقتدی بنے. حضور نے نماز پڑھائی کافی دیر تک. نماز ختم ہوئی, حضور کمرے میں چلے گئے. صبح چرچا ہوا, کیونکہ یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ تو غالباً زیادہ تر وہ ہیں جو حضور کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی لوگ تو چلے گئے ہیں. تو چرچا ہوا کہ آج رات تو حضور تشریف لائے تھے, ہمیں نفلیں پڑھائی. تو اس امید پر کہ شاید اگلی رات بھی حضور پڑھائیں, تو کافی تعداد صحابہ کی مسجد میں رک گئی. جو گھر میں نفلیں پڑھتے تھے وہ سب رک گئے. چنانچہ پہلے دن جتنا وقت گزرا تھا اتنا وقت گزرا تو حضور پھر تشریف لائے. پھر نماز پڑھائی, اور آج کل پڑھائی تھی اس سے بھی لمبی پڑھائی, آدھی رات تک پڑھائی. اب یہ جو رکنے والے ہیں کوئی سب نہیں رکے, ایک احتمال ہے کہ شاید پڑھائیں. لیکن جب 2 راتیں پڑھائی تو لوگوں کو تقریباً یقین ہو گیا کہ اب تو ظن غالب ہو گیا. تو تیسری رات کو اور بڑا مجمع رک گیا عشاء کے بعد. تیسری رات کو بھی حضور معینہ وقت کمرے میں سے نکلے. حضور نے نماز پڑھائی, اور پہلے 2 دنوں سے بھی لمبی نماز پڑھائی. اتنی لمبی پڑھائی کہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا. دیکھو, سحری کا وقت تنگ ہونے لگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15 منٹ رہ گئے سحری بند کرنے میں, یہ مطلب نہیں. مدینہ کی جو سچویشن تھی وہ پہلے سمجھو. کبھی آپ جو حج میں گیا ہے وہ جانتا ہے مسجد نبوی سے مشرق کی طرف ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے, اس میں احد پہاڑ ادھر ہے, اور مغرب کی طرف ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے, صلا پہاڑ ادھر ہے. اور ان 2 پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں جو ویلی ہے, میدان ہے, اس کا نام تھا یثرب. پھر وہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد مدینۃ الرسول نام ہوا. پھر رسول لفظ چھوڑ کر مدینہ شریف رہ گئے. یہ ویلی کے اندر الگ الگ محلے بسے ہوئے تھے. ایک قبیلہ یہاں ہے, اس کے چاروں طرف اس کے باغات ہیں. دوسرا قبیلہ یہاں ہے, چاروں طرف اس کے باغات ہیں. تیسرا قبیلہ وہاں ہے, اس کے چاروں طرف باغات ہیں. اور ایسے ہی ایک ویلی میں ایک لمبے ایریے میں پھیلے ہوئے. یہ پورا یثرب کہلاتا تھا, یہ پورا مدینہ تھا. اور مسجد نبوی پوری بستی سے پار ہو کر کے جو بستی کا قبرستان تھا بقی, اس سے 500 میٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی بنی تھی. سارا شہر ادھر تھا. اور سارے شہر میں 9 مسجدیں, مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں حضور کے زمانے میں مدینہ میں اور تھی. کیوں اتنے لمبے لمبے فاصلے پر قبیلے بسے ہوئے ہیں. ہر 5 نمازوں میں یہاں مسجد نبوی میں کئی مائل کا فاصلہ کیسے آئیں گے؟ تو حضور نے حکم دیا تھا, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور, کہ محلے محلے مسجدیں بناؤ. چنانچہ بنی ہوئی تھی. اور حضور کی مسجد میں تو پورے مدینے میں سے لوگ حضور سے تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے, حضور کے پیچھے برکت حاصل کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے یہاں آتے تھے. مسجد نبوی کے چاروں طرف کوئی آبادی تھی نہیں. تو اب جب نماز ختم ہوگی تو لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے. مرد بھی جائیں گے, عورتیں بھی جائیں گی. جا کر سحری اب پکائیں گے پھر کھائیں گے. اتنا سارا کے لیے وقت تنگ ہوا, نہ کافی وقت ہو گیا. اتنی دیر تک حضور نے پڑھائی. لہذا ایسا سمجھنا کہ 15 منٹ باقی رہ گئے تھے, ایسا نہیں. یہاں سے جانا ہے, کسی کو 1 میل جانا ہے, کسی کو 2 میل جانا ہے, پیدل ہی سب کو جانا. کاریں تھوڑی تھی اس زمانے میں, اور گھوڑے گدھے لے کر تھوڑے آتے تھے لوگ, پیدل آتے تھے نماز پڑھنے تھی. سب مرد عورتیں گھر جائیں گے, سحری پکائیں گے, تب کھائیں گے.
جب تیسری رات بھی حضور نے پڑھائی تو اب لوگوں کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب ہر رات حضور پڑھائیں گے. راتیں کتنی؟ 2-3 رہ گئی، 2-3 راتیں رہ گئی. تو چوتھی رات کو اتنے لوگ اکٹھا ہو، عشاء کے بعد جمع ہو گئے کہ مسجد میں کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی. وہ مقررہ وقت ہوئے حضور باہر تشریف نہیں لائے. لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضور کی آنکھ لگ گئی، تو کوئی زور سے اللہ اکبر، کوئی کہے سبحان اللہ، حضور کی آنکھ کھل جائے. کوئی کنکر لے کر، مسجد نبوی میں تو مٹی کا فرش تھا، اس فرش میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، تو کنکری لے کے چٹائی کو مارتا تھا کہ اس آواز سے حضور کی آنکھ کھل جائے. مگر حضور سوئے تھوڑے تھے. بہرحال حضور نہ نکلے اندر سے، اور لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہو کر کے منتشر ہو گئے، ختم ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد حضور نے تقریر کی کہ رات جو تم جو کر رہے تھے وہ مجھ سے مخفی نہیں تھا. کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا، کوئی تکبیر کہہ رہا تھا، کوئی تسبیح کہہ رہا تھا، کوئی کنکر مار رہا تھا، کوئی کھنکھار رہا تھا، یہ سب مجھ سے مخفی نہیں تھا. مگر حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو یہ اشتیاق میں نے دیکھا تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر لازم نہ ہو جائے. لہذا حضور نے فرمایا آئندہ میں نہیں پڑھاؤں گا نماز، اپنے اپنے طور پر جیسا پڑھتے تھے خود پڑھتے رہو. دیکھو امت کی طرف سے اشتیاق پایا جائے، حضور پیچھے ہٹ گئے. تو تشریع احکام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اکثر احکام تو اللہ کی طرف سے خود آتے ہیں، لیکن بعض احکام اس طریقے پر بھی آتے ہیں کہ امت کا اشتیاق طلب اور نبی اس پر صاد کرے، موافقت کرے تو وہ حکم واجب و لازم ہو جائے گا. اور اگر نبی پیچھے ہٹ جائے یا امت خواہش نہ کرے تو نہیں آئے گا. تو یہ نماز اسی قبیل کی تھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضور نے جو 3 دن، یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ روایت مختلف ہے. بعض میں کہ 2 راتیں حضور نے پڑھائی، تیسری رات حضور تشریف نہیں لائے. اور بعض روایت میں کہ 3 راتیں پڑھائی، چوتھی رات کو تشریف نہیں لائے. بہرحال یہ 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے جو نماز پڑھائی تھی، یہ کون سی نماز تھی؟ تراویح تھی یا تہجد تھی؟ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھائی تھی حضور نے. چاروں ائمہ کے فالوورز کہتے ہیں یہ حضور نے تراویح پڑھائی تھی. وہ کہتے ہیں تہجد پڑھائی تھی، 8 رکعتیں پڑھائی تھی. یہ چاروں ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں وہ نماز الگ ہے، وہ تو 12 مہینے کی نماز ہے. یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز جو ہے وہ حضور نے پڑھائی تھی اور 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ حضور نے یہ 2-3 راتیں جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. وہ حدیث جس کو دیکھنی ہو فتاوی رحیمیہ میں پہلی ہی جلد میں تراویح پر ایک رسالہ ہے، اس میں وہ حدیث ہے، اس میں سب حوالے ہیں. اور عربی کتاب میں دیکھنی ہو تو بیہقی کی سنن کبریٰ وغیرہ میں ہے. یہ غیر مقلدین کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اس کے مقابل کوئی صحیح روایت ہے؟ جہاں وہ حضرت عائشہ کی بخاری مسلم کی روایت، وہ تو تہجد کے بارے میں ہے. تراویح کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی روایت ہے؟ کوئی نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف میں ٹکراؤ ہو تو صحیح لیں گے، ضعیف نہیں لیں گے. لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح روایت ہے ہی نہیں، ضعیف ہی ہے، تو وہ ضعیف لی جائے گی. اور اس ضعیف سے جب اس کے ساتھ تعامل پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل شروع ہو جائے، حضرت عمر کے زمانے سے ساری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کرنے لگے، یہ اجماع اور تعامل جب اس کے ساتھ مل گیا تو اس کا ذوق ختم ہو گیا. اب تو مدار سارا تعامل پر رہ گیا. بہرحال 4 ائمہ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو یہ نماز پڑھائی تھی وہ تراویح پڑھائی تھی. غیر مقلدین کہتے ہیں وہ تہجد پڑھائی تھی. تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں.
اور اس کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ اب یہ اختلاف ہو گیا۔ تو فاؤنڈیشن والے یا حرمین والے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ حضور نے قیام اللیل پڑھائی تھی تو تم قیام اللیل جماعت سے پڑھو، تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ تراویح تو تمہارے خیال میں حضور نے تراویح تو نہیں پڑھائی۔ جب حضور نے تراویح جماعت سے نہیں پڑھائی تو تم تراویح جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ وہی قیام اللیل جماعت سے پڑھو 8 رکعتیں۔ اور 4 ائمہ کے ماننے والوں کا خیال یہ ہے کہ حضور نے 2-3 راتیں یہ قیام رمضان پڑھائی، تو ہم پڑھتے ہیں پورا مہینہ 20 رکعتیں جماعت سے پڑھتے ہیں، جو حضور نے پڑھائی تھی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضور نے تو مسلسل اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرضیت کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے جو ملت کی تنظیم کی، ایک مرتبہ میں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے کہ ملک اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی خلفائے راشدین کی جو سنتیں ہیں وہ لینی ضروری ہیں، حضور کا حکم ہے۔ لہذا یہ حضرت عمر نے پورے رمضان جو اس کو شروع کیا نظام، وہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم قیام اللیل جماعت سے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے خیال میں حضور نے قیام اللیل جماعت سے پڑھا ہی نہیں۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں اس سمجھنے کے اعتبار سے یہی نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے، یہ نماز جماعت سے پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ حضور نے یہ تہجد کی 8 پڑھائی تھی تو تم پڑھو، مگر تم تراویح کیوں پڑھتے ہو جماعت سے؟ 8 رکعت، 6 رکعت، 4 رکعت، 20 رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ جب حضور نے وہ نماز جماعت سے پڑھائی تھی تو رات کے پچھلے حصے میں اٹھو اور وہ 8 رکعتیں پڑھو۔ یہ دونوں کہ حضرت عمر کے زمانے سے جو شروع ہو وہ بھی ہم پڑھیں گے اور یہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی کرے، قیام اللیل رمضان میں ہو یا باقی 11 مہینوں میں ہو، حضور سے جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں۔ اس لیے ہماری فقہ میں یہ ہے کہ قیام اللیل رمضان میں جماعت سے پڑھنا بدعت ہے، صحیح نہیں۔ پھر ہمارا ایک طالب علم ہے، میرے پاس رہتا ہے، اس نے کہا کہ دیوبند میں حضرت مدنی قدس سرہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا مجمع ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا ہم مدنی ہیں یا حنفی ہیں؟ اس سے میں نے پوچھا کہ ہم مدنی ہیں یا حنفی ہیں؟ ہم حنفی ہیں، اور ہمارے جماعت میں یعنی حنفیوں میں کسی بھی عالم کا کوئی عمل ہے وہ اس کے حوالے ہے، ہم حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول یا فقہ حنفی کا مسئلہ لاؤ کہ فلاں بزرگ اور فلاں عالم کیا کرتے تھے، یہ تو ہم مدنی نہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، ہم حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اور وہ مدون ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے، ہم حنفی ہیں۔ ہم فلاں یا فلاں کسی بھی عالم کے، چاہے وہ حنفی عالم ہو، ہم اس کے فالوورز نہیں۔ پھر وہ طالب علم بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ حضرت مدنی تو سنت کے خلاف عمل کریں گے نہیں، وہ جو کرتے تھے سنت کے خلاف تو نہیں ہو سکتا ان کا عمل۔ میں نے اس سے کہا دیکھ بھائی، سنت کے موافق یا خلاف ہونا تو الگ بات ہے، اسے تو رہنے دے، اتنی بات تو جانتا ہے کہ شروع سے آخر تک بڑے بڑے علماء کے کچھ تفردات ہوتے ہیں، ان کے کچھ الگ رائیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں تفردات ہوتے ہیں۔ میں کہا یہ حضرت مدنی کا تفرد ہے، ان کو حضرت کے ساتھ خاص رکھیں گے اور ہم فالو کریں گے فقہ حنفی کا۔ یہ نکتہ ہے کہ کسی جیسے علامہ ابن الحمام بہت بڑے حنفی عالم ہیں، ان کی 14 مسئلوں میں حنفی امام ابو حنیفہ سے رائے الگ ہے۔ ہمارے یہاں ابن حمام کے تفردات میں فتویٰ نہیں ہے، ان کے شاگرد قاسم ابن قطلب کا نے کہا استاد کے تفردات مفتہ بھی ہی نہیں ہے۔ تو ہر بڑے عالم کی کچھ مسائل میں رائے الگ ہوتی ہیں، اس کا ہم فالو نہیں کریں گے، ہم تو فقہ حنفی کا فالو کرتے ہیں۔
پھر اس نے یہ کہا کہ فقہ میں یہ لکھا ہے کہ تداعی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو بلانا، چل بھیا چل بھیا چل بھیا چل بھیا، ایک دوسرے کو بلا کر کے نماز میں لاؤ اور جماعت کرو تو نفل، کوئی بھی نفل، تہجد نہیں، تہجد بھی ایک نفل، کوئی بھی نفل، نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، اور اگر تداعی نہیں ہے تو کوئی کراہیت نہیں۔ تداعی، لفظ تداعی کے لغت میں معنی ہے، ڈکشنری میں معنی ہے ایک دوسرے کو بلانا، چل بھیا چل بھیا چل بھیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لو، حضرت مدنی قدس سرہ نے بڑی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، بچپن کا کیا ہوا نہیں تھا، اور بڑی عمر کا قرآن جو ہوتا ہے کتنا بھی رٹو کچا رہ جاتا ہے اور سنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو حضرت تراویح میں قرآن نصف پارہ نہیں سناتے تھے، جہاں حضرت اعتکاف کرتے تھے اور حضرت کے ساتھ سینکڑوں آدمی اعتکاف کرتے تھے، تو حضرت تہجد میں اپنا پارہ پڑھتے تھے، تو جو اعتکاف میں حضرت کے ساتھ ہوتے تھے وہ مقتدی بن جاتے تھے، کوئی باہر کا نیا آدمی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت سے یہ سوال ہوا کہ حضرت آپ تہجد میں جماعت کرتے ہیں، یہ تو فقہ حنفی میں مکروہ ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، میں کہاں کسی کو بلاتے ہیں، ہم لوگ کہاں بلاتے ہیں، ہم ایک گھر میں جو رہتے ہیں، ایک مسجد میں جو ہیں وہ ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں، یہ تداعی نہیں اس لیے مکروہ نہیں۔ یہ حضرت نے جواب دیا تھا، مگر تداعی کے لغت میں تو معنی یہی ہے، لیکن تداعی یہ ایک ٹرم ہے، انگریزی لفظ ہے ٹرم، اور ٹرم کے معنی ہے اصطلاح ہے، جیسے بعض سائنس کی اصطلاحات ہوتی ہیں، بعض جیومیٹری کی اصطلاحات ہوتی ہیں، بعض جغرافیہ کی اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور ایسے جتنے ٹرم ہوتے ہیں ان کے معنی بتانے والی لغت الگ ہوتی ہے، یہ عام ڈکشنری میں سے اس کے معنی نہیں لیے جاتے، اس میں سے معنی لیے جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں مثال دوں، ایک اصطلاح ہے دار الاسلام اور دار الحرب۔ دار الاسلام کے عام ڈکشنری میں کیا معنی ہیں؟ وہ ملک جہاں تمام اسلامی قوانین جاری ہوں۔ تو ایسا ملک تو دنیا میں سعودیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسا دار الاسلام تو ہے ہی نہیں کہیں، کون سا ملک ہے مسلمانوں کا جہاں سارے اسلامی قوانین جاری ہوں؟ دوسرا لفظ ہے دار الحرب، ڈکشنری میں اس کے معنی ہیں لڑائی کا ملک، یعنی جہاں وار چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو انڈیا اور کینیڈا میں کہاں وار چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ بس انڈیا اور کینیڈا جیسے ملک دار الحرب کیسے ہوں گے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، کوئی دار الحرب انڈیا کیسے ہو جائے گا، کینیڈا کیسے ہو جائے گا، امریکہ کیسے ہو جائے گا؟ مسلمانوں کے ساتھ کون سی وار چل رہی ہے؟ یا مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی ہے، اپنے دین پر عمل کرو، تو دار الحرب کیسے ہوا؟ انڈیا میں اس سے بھی زیادہ آزادی ہے تو دار الحرب کیسے ہوا؟ تو میرے بھائیوں، یہ دار الاسلام اور دار الحرب کے ڈکشنری میں سے معنی دیکھ کر کے دونوں کا مفہوم متعین کیا اور اشکال کھڑا کیا، یہ تو فقہ کی اصطلاحیں ہیں۔ لہذا فقہ میں دیکھو، فقہ کی کتابوں میں کہ دار الاسلام کس کو کہتے ہیں، دار الحرب کس کو کہتے ہیں۔ فقہ کی اسلام میں ایک وہ ملک جہاں سوورینٹی، اقتدار اعلی کافروں کے ہاتھ میں ہو، وہ دار الحرب ہے، اور جہاں اقتدار اعلی مسلمانوں کے ہاتھ میں، وہ دار الاسلام ہے، چاہے وہاں احکامی قوانین جاری ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں سوورینٹی ہے تو دار الاسلام ہے۔ اگر آج وہاں اسلامی احکام جاری نہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس لگام ہے، جب چاہیں گے جاری کر دیں گے، کون روکے گا انہیں۔ اور جہاں سوورینٹی غیر مسلموں کے پاس ہے تو چاہے آج وہاں وار نہ ہو، لیکن جب چاہیں گے رات کو اٹھو گے، صبح سارے ہندوستان میں فساد ہی فساد ہو گیا، کیوں؟ فلاں جگہ پر ایک آدمی پاد گیا تھا، اس لیے ایک آدمی پاد گیا تھا، سارے ہندوستان میں فساد پھیل گئے، یہ روز ہوتا رہتا ہے۔
تو جب سوورنٹی کافروں کے پاس ہے تو وہاں وار شروع ہونے میں دیر کتنی لگے گی؟ مسلمانوں کو احکام پر عمل کرنے سے روکنے میں دیر کتنی لگے گی؟ پبلک مسلمانوں کے خلاف ہو جائے کتنی دیر لگے گی؟ ان کی مرضی، جب تک وہ نہ بولیں تم اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو، جب چاہیں گے قدغن لگا دیں گے۔ لہذا دارالحرب یوں ہے اور وہ دارالاسلام یوں ہے کہ سوورنٹی جب مسلمانوں کے پاس ہے تو اگرچہ اسلامی احکام نافذ نہیں، مگر جب چاہیں وہ مسلمان اسلامی احکام نافذ کر سکتے، اور یہ دارالحرب ہے۔ اگرچہ یہاں وار نہیں ہو رہی، مسلمان آزادی سے عمل کر رہے ہیں، مگر ان کے رحم و کرم پر کر رہے ہیں۔ جب تک ان کا رحم و کرم شامل ہے کرتے رہو، جس دن جب تک نگاہیں بدلیں گی اس دن نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں جانا بھی مشکل ہو جائے۔ میں تو سمجھا یہ رہا تھا کہ دارالحرب کے معنی آپ ڈکشنری میں سے متعین نہیں کریں گے، دارالاسلام کے معنی آپ ڈکشنری میں سے متعین نہیں کریں گے۔ یہ فقہ کے ٹرم ہیں، ان کے معنی فقہ کی کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ آپ کو لینے ہوں گے، اور وہ لکھے ہیں جس ملک میں اقتدار اعلیٰ سوورنٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں دارالاسلام ہے، اور جس ملک میں سوورنٹی اقتدار اعلیٰ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں کثرت پر فیصلہ ہوتا ہے، اور ملک میں زیادہ ممبران غیر مسلم ہیں، وہ سوورنٹی ان کے پاس چلی گئی۔ جب مذہب کا معاملہ آئے گا تو ہندو ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، پھر کوئی ہندو مسلمان کا ساتھ نہیں دے۔ میرے بھائیو، اسی طرح تدائی کے معنی لغت میں نہیں دیکھنے، تدائی کے معنی فقہ میں دیکھنے۔ فقہ میں یہ ہے کہ کوئی بھی، یہاں تہجد سے کوئی بحث نہیں، کوئی بھی نفل نماز اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے جائز ہے، ایک امام اور دو مقتدی ہیں جائز ہے، ایک امام اور تین مقتدی ہو گئے اب مکروہ تحریمی ہے، یہی تدائی ہوگی۔ تین مقتدی ہو گئے، تدائی ہو گئی، چاہے بلایا گیا ہو چاہے نہ بلایا گیا۔ یہ ہماری فقہ میں تدائی کے معنی یہ لکھے۔ بس حضرت قدس سرہ شیخ الاسلام جو فرماتے تھے کہ بھئی میرے ساتھ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہاں کسی کو بلاتے ہیں۔ یہ بات حضرت کی صحیح تھی، مگر فقہ میں جو ڈیفینیشن تدائی کی ہے وہ اس کے مطابق نہیں۔ اسی لیے ایک کتاب ہے فتاوی شیخ الاسلام، اس میں حضرت مدنی کے خطوط میں جو مسائل حضرت نے بیان کیے وہ جمع کیے ہیں، اور وہ جمع کیے ہیں حضرت کے نواسے نے، حضرت مدنی کے لڑکی کے لڑکے نے، اور وہ لڑکا نواسا بڑا مفتی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، اور مراد آباد میں شاہی میں بڑے مفتی ہیں، نام ان کا مفتی سلمان صاحب ہے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس جگہ پر انہوں نے فٹ نوٹ لکھا ہے، حاشیہ لکھا ہے کہ فقہ حنفی کی روح سے تدائی کے یہ معنی ہے، اور حضرت نے جو کچھ لکھا یہ حضرت کا تفرد ہے، حضرت کی اکیلوں کی علیحدہ رائے ہے، لہذا ہم حنفی ہونے کی حیثیت سے اس کا فالو نہیں کریں گے، ہم فالو فقہ حنفی کا کریں گے۔ بہرحال یہ جو سوال تھا کہ قیام اللیل جماعت سے پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ دو مل کر پڑھیں، تین مل کر پڑھیں، شوق سے پڑھو، کوئی کراہیت نہیں، لیکن اگر چار مقتدی یا زیادہ مقتدی ہوئے تو چاہے بلایا گیا ہو چاہے نہ بلایا گیا ہو، ہمارے فقہ حنفی کے روح سے قیام اللیل جماعت سے پڑھنا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ حرمین شریفین والے پڑھتے ہیں، فاؤنڈیشن والے پڑھتے ہیں، ان کی رائے ہے، وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے دو۔ دنیا میں اعمال میں اتحاد کہاں ہے؟ ہماری اس مسجد میں آدھے آمین بالجہر کرتے ہیں، آدھے آمین بالسر کرتے ہیں، نہ یہ ان سے لڑتے ہیں نہ وہ ان سے لڑتے ہیں۔ آدھے رفع یدین کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے، نہ یہ ان سے لڑتے ہیں نہ وہ ان سے لڑتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پیروں کے بیچ میں 4 انگشت 6 انگشت کا فاصلہ رہتا ہے، اور کوئی کھڑا ہوتا ہے تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہے۔ بے رکھو جیسی تیری مرضی، یہ نہ اس سے یہ لڑتا ہے نہ اس سے یہ لڑتا ہے، تو عمل میں اتحاد کہاں ہے؟ اتحاد ایمان میں اور عقائد میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے چاروں ائمہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، ان کے ایمان اور عقائد میں اتحاد ہے، اعمال میں تو اختلاف ہے۔ تو اگر فلاں اور فلاں جگہ کے مسجدوں کے لوگ قیام اللیل جماعت سے پڑھتے ہیں، پڑھنے دو،
آپ اپنے طریقے پر چلیں، وہ اپنے طریقے پر چلیں. منہجیت ضروری ہے، ایک منہاج پر چلو. یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. منہجیت ضروری ہے، اور منہجیت نہیں رہے گی تو پھر دین کی خیر نہیں رہے گی. اعمال کبھی یوں کر لیا کبھی یوں کر لیا تو پھر اعمال کی خیر نہیں رہے گی، تقویٰ پرہیزگاری باقی نہیں رہے گی. تو یہ ایک دو مسئلے کل لوگوں نے اس درمیان میں پوچھے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی رکھ دوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.